مثال سے ہے اور ایک ہے مثل۔ مثال کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے مثال کہتے ہیں دو چیزوں کا حالت میں شریک ہونا، دو چیزوں کا حالت میں کیفیت میں شریک ہونا۔ اب یہ کو اللہ نے تعریف نہیں کی، نہ اللہ کے رسول نے تعریف کی ہے، چلو ایک قانون ہے نا، قانون ہے، لیکن یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، تو گرامر ہوتی ہے نا، تو بس اس اعتبار سے اس نے کہا مثال کیا ہے؟ دو چیزیں شریک ہوں ایک حالت میں، دو چیزوں کا شریک ہونا ایک حالت میں۔ اس کا مطلب ہے ذاتیں مختلف ہوں گی، حالت ایک ہوگی۔ ذاتیں سمجھ آ رہی ہے نا؟ ذاتیں مختلف ہوں گی، حالت ایک ہوگی۔ مثلا جبریل نور ہے اور ہم بشر ہیں، لیکن وہ ہماری صورت میں آیا، ذات ہماری اور ہے، جبریل کی اور ہے، حالت ایک ہو گئی۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو کہتا مثال اسے کہتے ہیں کہ دو چیزیں حالت میں برابر ہوں، حالت میں شریک ہوں۔ اور مثل کسے کہتے ہیں؟ کہتا ہے مثل اسے کہتے ہیں کہ دو چیزیں حقیقت میں شریک ہوں، حقیقت میں، آپ سمجھیں، حقیقت میں شریک ہوں۔ جیسے میں اور آپ ہیں، ہماری حقیقت ایک ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ہماری حقیقت کیا ہے؟ ایک ہے۔ ہم کیا انسان ہیں نا، تو ہماری حقیقت ایک ہے۔ ہم بشر ہیں نا، ہماری حقیقت ایک ہے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کی طرح ہوں، اور آپ کہہ سکتے ہیں میں آپ کی طرح ہوں۔ کس میں؟ ذات میں ہم دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ آگے کیفیات ہیں، آگے اب وہ یہ قاعدہ بیان کر کے نا، جو اندر اس کا بغض تھا نا، اب اس نے اس کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ جب مثل اسے کہتے ہیں کہ حقیقت میں دونوں چیزیں برابر ہوں، حقیقت میں دونوں چیزیں شریک ہوں، اور مثل کہتے ہیں حقیقت میں نہیں بلکہ حالت میں دونوں شریک ہوں۔ تو کہتا پھر دیکھو اللہ بعد میں قل انما انا بشر مثلکم، انا بشر مثلکم، کہ حضور کو اللہ نے فرمایا محبوب یوں کہو کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، میں تمہاری، یہاں مثل ہے، یہاں کیا ہے؟ مثل ہے۔ اب اس نے تعریف کر دی نا، اب اس کے اندر جو بغض تھا نا، اس بغض کو نکالنے کے لیے اس آیت کو اس نے کوٹ کیا، اور کوٹ کر کے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جب مثل کا معنی یہ ہے کہ حقیقت میں دونوں برابر ہوتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا میں اور آپ برابر ہیں، اس طرح میرے ساتھی، یہ سلمان، یہ سارے سلطان ویسی صاحب، ہم ذات میں برابر ہیں۔ تو کہتا ہے مثل وہ ہوتی ہے کہ ذات میں حقیقت میں برابری ہو۔ تو پھر حضور نے کہا انما انا بشر مثلکم، کیا مطلب؟ اب سنو اور آپ کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے۔ پتہ اس نے کیا کہا پھر؟ اب مثل کی تعریف کی نا اس نے، اور تعریف کر کے کہتا ہے حضور نے، اللہ نے کہا محبوب کافروں سے کہو اور تم اور میں دونوں حقیقت میں برابر ہیں، دونوں، تمہاری حقیقت میری ذات تو تمہاری ذات ایک ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے یہ تعریف کر کے اس نے کافر اور رسول اللہ کو ذات میں برابر کیا۔ فرق صرف کس کا کیا؟ نبوت کا۔ کس کا؟ کہ حضور نبی ہیں، مومن ہیں، نبی ہیں، وہ کافر ہیں، وگرنہ حضور کی بھی حقیقت اور کافر کی حقیقت ایک ہے۔ وہ کس پہ؟ مثل کی ایک تعریف کر کے۔ میں نے جب سنا، میں نے کہا آگے بیٹھنے والے اور سننے والے بھی وہ کیسے لوگ ہیں، لگتا ہے وہ بھی ایمان سے خالی ہیں۔ اگر کسی میں رتی بھر بھی ایمان ہوتا نا، اس وقت اسے سوال کرتا جو تو نے مثل کی تعریف کی ہے، آؤ تمہیں حدیث سکھائیں، تمہیں نظر نہیں آئی حدیث بخاری ہے، اور ایک نہیں ایک سے زائد حدیثیں ہیں جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں۔ صحابہ ہیں، سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں، سیدنا فاروق اعظم بھی ہیں، مولا مشکل گویا شیر خدا بھی ہیں، سیدنا عثمان غنی ذی النورین بھی ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں، اور انہوں نے وصال کے روزے رکھنے شروع کر دیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے روزے رکھنے شروع کیے۔ اس میں یہ تھا کھانا پینا نہیں تھا، لگاتار روزے تھے، تو آپ نے رکھنے شروع کیے۔ اور صحابہ متوالے تھے، مستانے تھے، جو حضور کرتے تھے صحابہ وہی کرتے تھے۔ عاشق کا کام ہی ہوتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ کیا ہے، بس وہ دیکھتا ہے یار کیا کر رہا ہے، بس عاشق کر جاتا ہے، یار جو کرتا ہے عاشق وہی کرتا ہے، وہی کرتا ہے جو محبوب کرتا ہے۔ اس لیے صحابہ سے بڑھ کے عاشق کوئی نہیں، صحابہ سے بڑھ کے محب بھی کوئی نہیں۔ وہ جو رسول اللہ کرتے صحابہ بھی کرتے، حضور نے حکم بھی نہیں دیا۔ حضور نے جب لگاتار روزے رکھنے شروع کیے نا، تو صحابہ نے بھی لگاتار روزے رکھنے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے صحابہ کمزور ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ کمزور ہو گئے، رنگ بدل گئے۔ تو آخر تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کو پوچھا یہ کیا ہوا، تو صحابہ نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ صحابہ نے کہا آپ نے روزے رکھے،
مفہوم ہے تو ہم نے بھی رکھے. اسوۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف, اسوۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکم مثلی. بخاری روزے وہ رکھ رہے تھے, کمزور ہو گئے, ایکم مثلی, صحابہ بتاؤ تم میں میری مثل کون ہے؟ تم میں, اگر مثل کا معنی پری تم نے لیا برابری کا, وہاں کہ حقیقت میں برابری ہوتی ہے, تو کافروں کو حضور نے کہا میں تمہاری طرح کا ہوں, مثل ہوں تمہاری, اور تمہارے نزدیک کافر اور رسول اللہ کی حقیقت برابر ہے. تو بتاؤ یہاں کیا ہے؟ ایکم مثلی. حضور نے صحابہ کو کہا ایکم مثلی, تم میں میری مثل کون ہے؟ تم میں مثل کون ہے؟ کوئی صحابی بولا؟ کسی نے کہا آپ میں روزے رکھتا ہوں, مجھے تو کچھ نہیں ہوا, تم کیوں کمزور ہو گئے ہو؟ تم میں میری مثل کوئی نہیں ہو سکتا, تم میں میری مثل کوئی نہیں ہو سکتا. اگر مثل کا معنی تم نے لیا حقیقت میں برابری, تو حضور نے تو فرما دیا صحابہ کو کہ تم تو میری طرح ہے ہی نہیں, میرے برابر ہی نہیں. تو کسی صحابی نے یہ کہا ہی نہیں یا رسول اللہ آپ کے بھی ہاتھ میرے بھی ہاتھ, آپ کے بھی پاؤں ہمارے بھی پاؤں, آپ کی بھی آنکھیں ہمارے بھی آنکھیں, مثل میں تو برابری ہوتی ہے. جیسے اس فرید نے مفہوم دیا ہے کہ مثل میں تو برابری ہوتی ہے, تو اگر یہ برابری تھی تو حضور نے تو نفی کر دی, اور صحابہ کو کہا تم میں میری مثل کوئی نہیں. تو صحابہ میں کوئی بھی نہیں بولا کہ ہم ذات میں تو برابر ہیں. پتہ چلا یہ صحابہ کی بولی نہیں ہے, یہ کافروں کی بولی ہے. یقین کی رسول اللہ نے فرمایا تم میں میری کوئی مثل نہیں ہو سکتا. اب انما انا بشر مثلکم, وہ کافروں کو خطاب تھا. جن کو؟ کافروں کو کہا میں تمہاری طرح کا ہوں, اور یاروں کو کہا میں تمہاری طرح کا نہیں ہوں. یاروں کو کیا کہا؟ میں تمہاری طرح کا نہیں ہوں. اس میں مطلب کیا تھا؟ قل انما انا بشر مثلکم میں مطلب یہ تھا کہ محبوب انہیں کہہ دو میں تمہاری طرح کا ہوں. کس بات میں تمہاری طرح ہوں؟ کس بات میں؟ فرمایا ان یوحا الی انما الہکم الہ واحد, اس بات میں کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ میرا, اور مفہوم بتانے لگا ہوں, میرا اور تمہارا خدا ایک ہے. میرا اس بات میں تمہاری مثل ہوں, ذات میں مثل نہیں, بلکہ وجہ شبہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرا اور تمہارا خدا ایک ہے. یہ کیوں حضور نے یہ کیوں کہا اور اللہ نے کیوں کہلوایا؟ وجہ یہ تھی کہ جب نمرود کا مسئلہ بنا ابراہیم علیہ السلام سے, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب زندہ کرتا مارتا ہے, تو اس نے ایک کو مار دیا ایک کو چھوڑ دیا, اور اتنا بیوقوف تھا اس نے کہا میں نے زندہ کر دیا ہے اور ایک کو میں نے مار دیا ہے. تو آپ نے پھر کہا میرا رب تو مشرق سے سورج لاتا ہے, تو مغرب سے لا. بس وہ حیران ہو گیا, پریشان ہو گیا, وہ عاجز آ گیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبا ہوا سورج مغرب سے واپس مشرق کی طرف لے آئے, سورج واپس لے آئے. جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میرا رب وہ ہے کہ جو مشرق سے مغرب کی طرف لاتا ہے, اگر تو رب کا دعویٰ کرتا ہے تو مغرب سے مشرق کی طرف لا کے دکھا. تو رسول اللہ نے وہ مغرب سے جو ڈوبا ہوا سورج تھا آپ نے اس کو پلٹا دیا, اور پلٹا کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مشرق کی طرف لائے. پھر اسے عصر کی نماز ہو گئی. تو اللہ بابا محبوب کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح کا بشر ہوں, اس بات میں کہ میرا تمہارا خدا ایک ہے. کہیں محبوب یہ آپ کی شان دے کہ آپ کو خدا نہ کہہ بیٹھیں, آپ کہہ دیں کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں, تاکہ بچ جائیں, تاکہ آپ سمجھ آئیں. بلکہ مسلم شریف کے حدیث پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی, بیٹھ کے, اور نفل نماز پتہ ہے کھڑے ہو کے پڑھے تو پورا ثواب ملتا ہے, اور بیٹھ کے پڑھے بلا عذر تو کتنا ملتا ہے؟ آدھا, اور اگر عذر ہو نیت اچھی ہو تو پھر پورا ملتا ہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھے تھے. تو صحابی نے کہا کہ آپ نے تو خود فرمایا ہے کہ اس کا مفہوم تھا جو کھڑے ہو کے پڑھے اسے پورا ثواب ملتا ہے, اور جو بیٹھ کے پڑھے اسے آدھا ملتا ہے. تو میں کیا دیکھ رہا ہوں, مفہوم ہے آپ بیٹھ کے پڑھے ہیں. تو آپ نے کہا ہاں میں نے کہا تھا, میں نے یہ بات کہی ہے, تو پھر آپ بیٹھ کے پڑھے ہیں. تو آپ نے آگے سے فرمایا, یہ حضور کا مسلم شریف میں فرمایا, آپ فرمایا تم میں میری جیسا کون ہے؟ تم میں میرے جیسا کون ہے؟ تم کھڑے ہو کے پڑھو تمہیں پورا ملتا ہے ثواب, اور میں بیٹھ کے پڑھوں میرا رب پھر بھی مجھے پورا ثواب دیتا ہے, کیونکہ تم میں میری مثل کوئی نہیں. اب اس میں سمجھ آئی فتح مسل اللہ بشرن سبیہ. اس لیے میرے امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن بولے, آپ نے کہا لم یاتی نذیرک فی مثل مثلین تشد پیدا جانا. فرمایا آپ کی نظیر آئی نہیں, آپ کی مثال آئی نہیں, اور ہو بھی نہیں سکتی, ہو بھی
نہیں سکتی. اللہ نے ایک محمد بنائے ہیں اور بنا کے قلم توڑ ڈالا ہے. بس حضور کی مثال